عمران خان آبزرو کریں گے، مے بی عمران خان تھوڑا سا ریسٹ بھی کریں، تھوڑا سا اپنی اننگز کو کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ڈکلیئر ہرٹ جو ہوتا ہے نا، وہ کر دیں. پارٹیز کے اندر، سیاست کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہوگی، یہ چیز ہوگی پی ٹی آئی کے ساتھ، پہلے نہیں ہوا کبھی، اب ہو رہا ہے تو اب ہو جائے گا. اس میں خان صاحب کی ہیلپ کے لیے بیرون ملک سے جو ہے وہ لوگ آئیں گے اور ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. اس میں ان کی اہلیہ بھی شامل ہوں گی. ایک سانگ ہے محمد رفیع صاحب کا، اس کے بول ہیں وہ نہ رہے جن کے لیے ہم تھے بے قرار، اب کس کا انتظار، کیسا انتظار. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب. آج ان سے کچھ سیاسی باتیں کرتے ہیں کہ جی سیاست میں کیا ذائچہ چل رہا ہے، خان صاحب کا، میاں صاحب کا اور زرداری صاحب کا. سیاست کی یونیورسٹی ہیں، ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے جی سیاست تو گرم ہے مگر موسم بہت ٹھنڈا ہے اور الیکشن بھی بہت ٹھنڈا ہے. بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. عوام کا ذائچہ بھی پوچھ لیں بھٹی صاحب. بتا دیں جی عوام کا ذائچہ بھی کیا ہے. آپ نے عوام کا نام ہی نہیں لیا، آپ بھی ویسے ہی ہیں کہ عوام کی بات نہیں کرتے. چلیں. نہیں جی، عوام کی بات اور پاکستان کی بات تو سب سے پہلے ہے نا. یہ عوام کے لیے تو ہے سب کچھ کہ عوام کا کیا ذائچہ چل رہا ہے. اچھا سر. چلیں، آپ ایسا سمجھتے ہیں تو بڑی مہربانی آپ کی. سر الیکشن میں پی ٹی آئی اگر ہے، پی ٹی آئی تو ہے الیکشن میں، تو اگر خان صاحب نہیں ہیں تو کون کردار ادا کرتا نظر آ رہا ہے، اہم کردار؟ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ وکلا، بہت ساری ویڈیوز بہت ساری پچھلے سال سے کرتا آ رہا ہوں کہ وکلا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو وکلا ہی آپ کو اس دفعہ کے جو الیکشنز ہوں گے اس میں پی ٹی آئی میں رول پلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت جو پی ٹی آئی کے ہیڈ ہیں وہ بھی ایک بیرسٹر ہیں، تو ان کی چھتر چھایا میں. مگر ہاں، لطیف کوسا صاحب بھی ہیں اور پھر اور لوگ بھی ہیں. ہاں، تو یہ ہے کہ وزیر اعظم پلس والی بات وہ تو رہے گی عمران خان کے ساتھ. عمران خان آبزرو کریں گے، مے بی عمران خان تھوڑا سا ریسٹ بھی کریں، تھوڑا سا اپنی اننگز کو کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ڈکلیئر ہرٹ جو ہوتا ہے نا، وہ کر دیں. ٹھیک ہے، بیٹھ کے دیکھیں، اس کے بعد پھر دیکھیں کہ کیا سچویشن بنتی ہے پالیٹکس کی، پھر اس حساب سے اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائیں. پرویز الہی صاحب، علی محمد خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، تو ان کا کردار کیا ہوگا؟ ان کا کردار وہی جو پہلے تھا. ٹھیک ہے، پرویز الہی صاحب جو ہیں اپنے حساب کی سیاست کریں گے پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہوئے، پی ٹی آئی سے وہ علیحدہ نہیں ہوتے ہوئے نظر آتے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اپنی سیاست کریں گے. ایک بڑا جو ہے نا، بڑی دیگ کھچڑی کی، وہ بھی بنے گی پی ٹی آئی میں، اور اس کے اندر سے پھر دوبارہ سے فلٹر ہو کے 2025 کے لیے لوگ تیار ہوں گے. یہ میری بات جو ہے نا لکھ کے رکھ لیں. یعنی کہ ابھی بھی چھانٹی ہونی ہے. ابھی تو بڑا جو یہ کہہ سکتے ہیں، نہیں پارٹی تو خیر 1.5 سال سے شروع ہوئی ہے اور بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں پی ٹی آئی کے لیے. پی ٹی آئی جو ہے نا، ابھی بہت سارے لوگ پی ٹی آئی جو چھوڑ کے گئے تھے جن وجوہات کی بنا پہ بھی، وہ واپس بھی آئیں گے، اور پھر جو ری فارمیشن ہے پی ٹی آئی کی وہ ہوتی نظر آتی ہے. یہ پارٹیز کے اندر، سیاست کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہوگی، یہ چیز ہوگی پی ٹی آئی کے ساتھ، پہلے نہیں ہوا کبھی، اب ہو رہا ہے تو اب ہو جائے گا. اچھا سر، جمائمہ خان کا کہیں رول نظر آ رہا ہے آپ کو؟ عمران خان کو باہر لے جانے میں یا ان کو ریلیف کروانے میں، یا کچھ ان کے بچوں کا کوئی کردار بیچ میں نظر آ رہا ہے؟ سمپتھی جو ہے وہ ان کی ظاہر ہے اپنے ایکس ہسبینڈ کے ساتھ تو ہے، اپنے بچوں کی وجہ سے. تو ظاہر ہے ان کا رول جو ہے وہ فرسٹ کوارٹر آف دا ایئر جو ہے نا، آپ پہلے 3 مہینے گزار لیں. خاص طور پہ یہ جو جنوری کا مہینہ ہے نا، یہ پالیٹکس میں کیوس کا مہینہ ہے. جنوری، مڈ فیبرری جو بھی ہے، ہم تو بات کرتے ہوئے بھی بھٹی صاحب جو ہے نا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، احتیاط سے کرنی پڑتی ہے بات، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ریڈنگز میں ہیں وہ ہم شیئر نہیں بھی کر سکتے، نہیں بھی کرنی چاہیے. ساری چیزوں پہ بات نہیں کرنی چاہیے، مگر جو بات سمجھانی ہے، جس نے سمجھنی ہے اس کو سمجھ آ جانی ہے کہ بھائی یہ ظاہر ہے فرسٹ کوارٹر آف دا ایئر جو ہے، اس میں خان صاحب کی ہیلپ کے لیے بیرون ملک سے جو ہے وہ لوگ آئیں گے اور ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. اس میں ان کی اہلیہ بھی شامل ہوں گی. اچھا، ان کے ذائچے میں کہیں ٹریول نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹریول کرتے کب تک نظر آ رہے ہیں؟ یہ جوپیٹر کی پوزیشن جو چینج ہوئی ہے نا 30 دسمبر سے،
اس کے بعد کچھ چیزیں اس طرح کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پچھلی ویڈیوز بہت ساری کی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی قسم کا بھی جو ہے نا دباؤ یا جبری طور پہ ان کو ٹریول کروایا جا سکتا ہے. یہ جو لوگ میری ویڈیوز کو فالو کر رہے ہیں نا, یہ بات ان کو بہت اچھے سے یاد ہوگی. تو یہی ٹائم ہوگا سال کا مڈ تک جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے نکل بھی جائیں گے, اور شاید میں نے وہی کہا نا, ریٹائرڈ ہرٹ والا کام جو ہے وہ کریں, کہیں پہ بیٹھ کے پویلین سے باہر وہ میچ کو دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے, پھر اس کو پلان کریں. اچھا سر, خان صاحب کے دوست جہانگیر ترین صاحب بھی, چودھری نثار صاحب بھی اچھے دوستی رہ گئی ہے, اچھا ان کا آپس میں ریلیشن رہا ہے. تو جہانگیر ترین صاحب کہیں پہ یا چودھری نثار صاحب کہیں پہ پی ٹی آئی کے کہیں ممبر بنتے نظر آ رہے ہیں؟ چودھری نثار صاحب خاص طور پہ, ان کی تو اپنی پارٹی ہے استحکام پارٹی جہانگیر ترین صاحب کی, مگر چودھری نثار صاحب پی ٹی آئی کے لیے نہیں, مجھے تو ایسا نہیں لگتا, کیونکہ اگر انہوں نے آنا ہوتا پی ٹی آئی میں تو وہ 2013 سے ان کا جو پلانٹری پوزیشن ہے اپنے پارٹی کے حساب سے وہ ڈفرینٹ ہے, ان کا اوپینین ڈفرینٹ ہے, ان کا مون جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. 18 میں آ جاتے, نہیں آئے. اب بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئیں. اور رہ گئی بات جو دوست تھے پہلے, تو اس کے لیے وہ ایک سانگ ہے محمد رفیع صاحب کا, اس کے بول ہیں وہ نہ رہے جن کے لیے ہم تھے بے قرار, اب کس کا انتظار, کیسا انتظار. تو یہ ہے کہ اب وہ اپنے راستے پہ ہیں, خان صاحب اپنے راستے پہ ہیں, باقی لوگ اپنے راستے میں ہیں, تو ایسے ہی ہے. میاں صاحب نے نا ٹکٹیں بانٹنی شروع کی تو کئی لوگوں کو ناراض بھی کیا اور کئی لوگوں کو منایا بھی صحیح. تو وہ جو ناراض ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آزاد الیکشن لڑیں گے, تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو میاں صاحب کے ساتھ دوبارہ آئیں گے؟ یعنی میاں صاحب کی شخصیت کے اندر مقناطیسی کشش ہے, اور لوگ ان کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں. مقناطیس آپ سمجھتے ہیں جو اٹریکٹ کر لیتا ہے وہ, تو میاں صاحب کی شخصیت ایسی ہی ہے. ناراض بھی ہوں گے تو ناراض رہ کے کیا کریں گے, میاں صاحب سے ناراضگی رکھ کے جو لوگ ہیں وہ مطلب ان کا دل تو یہی کرے گا کہ نہیں ہمیں ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ پھر جو ہے میاں صاحب کی طرف جو ہے وہ چاہیں گے آزاد لڑیں یا وہ کسی جگہ سے بھی لڑیں, وہ میاں صاحب کی طرف جو ہے وہ آئیں گے ضرور, یا میاں صاحب ان کو اپنی طرف لے آئیں گے, کیونکہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ میاں صاحب ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ اچھا سر, الیکشن 2024 8 فروری, تو اس میں آپ کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب, کیونکہ پنجاب پہ زیادہ لوگوں کی نظر ہوتی ہے, اور وزیر اعظم کس کا ذائچہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ کوئی بن سکتا ہے؟ بٹی صاحب ایک ایونٹ ہے, اللہ نہ کرے, پلانٹری جو ریڈنگز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو جنوری کا مہینہ شروع ہوا ہے نا, اس میں 4 جنوری سے آن ورڈز 20-21 جنوری تک جو ہے, یا 22 جنوری تک کہہ لیں, پوزیشنز جو ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہو سکتی ہیں کہ تھوڑا سا ڈائنامکس کا جو معاملہ ہے نا پالیٹکس کا, وہ شاید چینج بھی ہو جائے. تو اس میں پھر ہم جس وقت خدا نخواستہ کوئی ایسا ان لکی ایونٹ اللہ نہ کرے کبھی بھی نہ ہو, ہماری تو دعا ہے, مگر ہم تو ذائچے کے حساب سے بات کرنی ہے. اس کے بعد پھر آپ مجھ سے یہ سوال کیجئے گا کہ یہ کیا معاملات ہیں. اس کے بعد پھر وہ چیزیں خود ڈیسائیڈ کر رہی ہوں گی. بہت سارے آپ کے جو سوال ہیں ان کے جواب. استحکام پارٹی کو کیا سٹینڈ دیکھ رہے ہیں, کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ وہ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. ان کی بھی ری فارمیشن جو ہے وہ ایک پروسیس ابھی چلے گا تھوڑے عرصے میں, آپ دیکھیں گے 1.5 سے 2 ماہ میں ری فارمیشن کا ایک پروسیس ہے وہ آئے گا. اختلافات جو ہیں آپس میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور یہ پولیٹیکل پریکٹسز کا حصہ ہے. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے, اختلاف رائے بھی ہوتا ہے اور اتفاق رائے بھی ہوتا ہے. تو استحکام پارٹی کو بھی ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا, ابھی محنت کا وقت ہے ان کا. اچھا سر, ایک طرف بڑے میاں صاحب کی بیٹی مریم صاحبہ اور دوسرا چھوٹے میاں صاحب کی بیٹے حمزہ شہباز, دونوں میں سے کس کا ذائچہ اسٹرانگ ہے, کون آگے پولیٹکس میں زیادہ اچھا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس وقت جو ہے جو ہماری مریم صاحبہ ہیں ان کا ذائچہ بہتر پوزیشن میں ہے. اگر ہم حمزہ صاحب سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں, مطلب دونوں ہمارے لیے بڑے محترم ہیں,
مگر ہم جب ذائچے کی بات کرتے ہیں تو محترمہ مریم صاحبہ کا جو ذائچہ ہے وہ بہتر پوزیشن میں. چلیں جی دیکھتے ہیں جی آگے الیکشن کا کیا ہوتا ہے، کہ الیکشن ہونے بھی ہیں کہ نہیں ہونے، کون بیچ میں کردار ادا کرے گا، اہم جی. اچھا سر، ایک سوال آخری، میڈیا کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں اس الیکشن میں؟ بٹ صاحب آنیسٹلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو آپ تشریف لاتے ہیں بات کرتے ہیں، خدا کی قسم دل کرتا نہیں ہے بات کرنے کو، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ مجبوری کے موسم میں بھی جینا پڑتا ہے، تھوڑا سا سمجھوتا جانم کرنا پڑتا ہے. تو اس کے تحت جو ہے وہ آپ کے سوال جو ہیں ان کے جواب نیم دلی سے میں دے دیتا ہوں. تو مجھ سے پوچھتے کیا ہو زندگی کے بارے میں، اجنبی بتائے کیا اجنبی کے بارے میں. آپ کے سوال کا یہ جواب ہے. بڑا گول مول سے جواب دیا، مجھے سمجھ نہیں آیا. چلیں جی دیکھتے ہیں جی میڈیا کیا کردار ادا کرتا ہے. خان صاحب کا ذائچہ بھی آپ کے سامنے رکھا، میاں صاحب کا بھی ذائچہ رکھا، الیکشن کا ذائچہ بھی رکھا کہ الیکشن ہوتا ہے نہیں ہوتا. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.